سکون میں تحصیل میں نور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا نام ذوالجلال سے ہے، ابتدا نام ذوالجلال سے ہے، جس کا اظہار حال حال سے ہے، جس کی تنویر سے ہے جہاں روشن، جس کی تنویر سے ہے جہاں روشن، رونق دیر جس جمال سے ہے۔ جناب جلسہ، معزز مہمان گرامی اور میرے عزیز طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ عزیزان، وسیع شاہ کا کہنا ہے، قلم ہوتے ہوتے شاہ کی ڈال مت چھینو، قلم ہوتے ہوتے شاہ کی ڈال مت چھینو، کبھی کسی سے کسی کا کمال مت چھینو، ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے، ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے، ہمارے بچوں کا حسن و جمال مت چھینو۔ آج میری تقریر کا موضوع اپنے انداز کا ایک مصرع ہے، ابھی کتاب نہ چھینو تم ان کے ہاتھوں سے۔ جناب بالا، میری کوشش ہوئی تھی اس موضوع پر بہترین خیالات کا اظہار کروں۔ اس حقیقت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ 21ویں صدی علم و دانش کی صدی ہے۔ علم کی دولت اور طاقت کے بغیر کسی پہ غور کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ اقوام عالم میں عزت اور وقار کے ساتھ کھڑے ہو سکے۔ اقوام عالم میں وہی ممتاز حیثیت رکھتی ہے جن کے افراد تعلیم یافتہ اور باشعور ہوتے ہیں۔ ممتاز قومیں اپنی آنے والی نسل کو علم کی نور سے منور کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو برقرار لاتی ہے، اور یہی سوچ اور یہی فکر ترقی یافتہ قوم کی ترقی کا راز ہے۔ مگر مجھے انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پاکستان میں بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کسی قسم کی سنجیدگی ہی نظر نہیں آتی۔ کہیں یہ غربت، کہیں اسکول کی عدم موجودگی اور کہیں ناقص حکمت عملی کی وجہ سے ہمارے بچوں کی غالب بصیرت علم کی دولت سے محروم رہ جاتی ہے۔ اور مزید دکھ کی بات تو یہ ہے جناب بالا کہ کسی کو اس زیان کا، اس تاوان کا اور اس نقصان کا ذرہ بھی احساس نہیں۔ بقول شاعر، نثار میں تری گلیوں پہ اے وطن کی جہاں، نثار میں تری گلیوں پہ اے وطن کی جہاں، چلی ہے رسم کی خوبی نثر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر چرا کے چلے، جسم جا بچا کے چلے۔ عزیزان، ہماری یہی کوتاہیاں، ہماری یہی غلطیاں ہمیں اقوام عالم میں ذلیل و خوار کر رہی ہے کہ ہمیں اپنی آنے والی نسل کا ذرہ بھر بھی احساس نہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں کہ اگر ہم اپنی بچوں کو تعلیم نہ دے پائے تو پھر ہم کسی طرح خوار اور رسوا رہیں گے۔ اس حوالے سے اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دہرائے تو کلیجہ منہ آتا ہے، دل خون کے آنسو رہتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ پھول جیسی معصوم کے بچوں کے ہاتھ میں کہیں آپ کو پوری نظر آئے گی جس میں شہد کی کوڑے دانوں اور گندگی کے ڈھیر سی اپنا تلاش کرتے پائیں گے، تو کہیں چھوٹے موٹے ہوٹلوں میں انہیں اپنا رزق ڈھونڈتے چائے دیتے یا برتن دیتے پاؤ گے، کہیں فرشتے جیسے معصوم بچے آپ کو بسوں اور ویگنوں میں کنڈکٹر کی حیثیت سے بھاگ دوڑ کرتے نظر آئیں گے، تو کہیں ان بچوں کو آپ اور شاپوں اور مصر خانوں میں باری پر کما لاٹھی دیگا مشتی کرتے پائیں گے، تو کہیں یہ بچے صرف اور صرف کو مجرم سے پائیں گے، چھوٹے موٹے کارخانوں میں چلنے بچے۔ جناب بالا، یہ سب مناظر ہم ہر روز دیکھتے ہیں مگر ہماری کانوں پر جو تک نہیں ملتی، بے حسی اور کمزوری نے ہمیں کھوکھلا کر دیا ہے۔ جناب بالا، کھوکھلا کر دیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم اقوام عالم میں محتاج اور جوا ہے۔ بقول شاعر، خدا ہرگز اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، خدا ہرگز اس قوم کی حالت نہیں بدلتا، نہ ہو جس قوم کو خیال خدا کی حالت بدلنے کا۔ صدر وقار، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا میں سرخرو ہو اور قوم کی سب میں عزت اور وقار سے کریں تو ہمیں اپنے بچوں کی ہاتھ سے چھینی ہوئی کتاب واپس دلانی ہوگی، بچوں میں تعلیم کی شرح کو 100% کرنا ہوگا، چائلڈ لیبر کی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کرنا ہوگا، بچوں کی تعلیم میں حائل ہونے والی رکاوٹوں کو دور کرنا ہوگا، ہمیں اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ بچے ہی کسی قوم کا اصل اور سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ اس سرمایہ کی حفاظت کے لیے ہمیں پاکستان کے ہر بچے کو علم کی دولت اور طاقت سے فیضیاب کرنا ہوگا۔ اگر ہم یہ سب کر پائے تو 21ویں صدی کی درپیش چیلنجوں سے ہم آسانی سے نمٹ سکتے ہیں، اور اگر ایسا نہ کر پائے تو خدا نخواستہ بقول شاعر ہماری داستان تک میں ہوگی داستانوں میں۔ والسلام۔